محفل ملتان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام آرٹ اینڈ کرافٹ فیسٹیول 2024 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہماری آج کے پہلے سیشن کے مہمان خصوصی چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز پنجاب آرٹس کونسل ملتان جناب میاں عابد نسیم صاحب ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیشن اس خطے کی دو نامور شخصیات پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری اور جناب ڈاکٹر اسد ریب کے ساتھ ہے۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب سے کہ وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ رضی الدین رضی اور ڈاکٹر الیاس کبیر صاحب ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسلم انصاری اور ڈاکٹر اسد ریب صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارا جو پینل ہے وہ جناب رضی الدین رضی اور ڈاکٹر الیاس کبیر پر ہے۔ ہمارے شہر کے جتنے بھی چنیدہ حاضرین محفل ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کلیپنگ کر کے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیے۔ ڈاکٹر اسلم انصاری کا شمار اردو کے ان نامور شعراء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے بالکل مختلف انداز کی شاعری کی، بلکہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کے فن کی بہت سی جہتیں ہیں۔ اردو، انگریزی، سرائیکی، فارسی، یہ ان کے وہ لکھنے کی زبانیں ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے لکھنے والے ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، لیکن ڈاکٹر اسلم انصاری نے ان زبانوں میں اس انداز سے لکھا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی مادری زبانیں ہیں۔ اگرچہ ان کی مادری زبان سرائیکی ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں انہوں نے جب خواجہ فرید کے کلام کا ترجمہ کیا، ان کی اپنی شاعری ہے، پھر فارسی میں جو انہوں نے شاعری کی اور فارسی کے اندر جو کام ہے وہ ان کے ہم اثر لکھنے والوں میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ملتان ہو یا ملتان سے باہر، علم و ادب کے دل دادا اسلم انصاری کی ہر نئی تخلیق کا انتظار کرتے ہیں۔ فلسفہ ہو یا تحقیق، تنقید ہو یا شاعری، نظم ہو یا غزل، اسلم انصاری ہر میدان میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اہل ملتان کی خوش بختی ہے کہ ان کا تعلق نہ صرف اس شہر سے ہے، بلکہ یہ اس شہر کے ہر اس گلی کوچے سے محبت کرتے ہیں جہاں ملتان کے واسی رہتے ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات ان کے پرانے محلے بھیتی سرائے میں ہوئی، اور اب وہاں سے یہ اس کو خیر بات کہہ کر اب یہ گلگشت کی ایک خوبصورت آبادی میں رہائش پذیر ہیں۔ خوشبو کو کسی جگہ پر قید نہیں کیا جا سکتا، وہ جہاں بھی ہو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسلم انصاری کا گھر ہے۔ جب ہم اس گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر دور سے ایک آواز آتی ہے کہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ ذرا ایک مل کے کلیپنگ کیجئے ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کے لیے۔ ہماری آج کی دوسری شخصیت، مہمان شخصیت پروفیسر ڈاکٹر اسد ریب ہیں۔ یہ جو لمحہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو ملتان آرٹس کونسل کا سٹیج خوبصورت آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ایک دونوں شخصیات کی وجہ سے ہے۔ یہ ملتان کا ہنر ہے، ملتان کا حسن ہے اور ملتان کا فخر ہے۔ ڈاکٹر اسد ریب کا شمار اس خطے کے ان لکھنے والوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کئی نسلوں کی آبیاری کی۔ بلا شبہ ان کے شاگردوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، چاہنے والوں کی تعداد ان دونوں مہمانوں کی بھی لاکھوں میں ہے۔ اسد ریب صاحب کا جو کام ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ شاعر تو ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے تنقید، تحقیق، لغت اور خاص طور پر کربلا کے پس منظر میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بالکل نئے انداز کا ہے۔ اب تک ان کی 22 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ اسد ریب صاحب کے لیے ہم نے اس لیے سجایا کہ یہ جو نئی نسل ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو کیسے بولتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، اور جب آپ ہمارے ان دونوں مہمانوں کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ڈاکٹر ریاض ہمدانی نے آج جس انداز سے یہ تقریب سجائی ہے جناب عامر نسیم صاحب، کہ شہروں میں اس انداز سے بہت کم سجائی جاتی ہیں۔ اسد ریب نے بھی اس شہر میں رہ کر شہر والوں سے جس انداز سے محبت کی ہے، اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تحقیق اور تنقید، لغت، شاعری کے ساتھ انہوں نے زبان کی بہتری کے لیے جو کام کیا وہ بھی ہمیں اس خطے میں کم کم دکھائی دیتا ہے۔
ڈاکٹر سجاد نعیم، راحت بانو، فرا رحمان، ڈاکٹر کوثر پروین، جناب قمر رضا شہزاد، اسرار احمد چودھری، یہ قمر بھائی تشریف رکھیں. اور یہ جب موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کا حسن اور دوبالا ہو جاتا ہے. اور ہماری جو پینل ہیں اس میں جناب رضی الدین رضی ہیں، الیاس کبیر صاحب ہیں. مکالمے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس آغاز سے قبل میں جناب ڈاکٹر ریاض حمدانی، ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل ملتان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ابتدائی گفتگو عطا کریں. جناب ڈاکٹر ریاض حمدانی، پنجاب آرٹس کونسل ملتان کے ڈائریکٹر. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے کی فکری نمود کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے اور ہر سطح پہ. میں جب ساہیوال آرٹس کونسل میں تھا تو میں نے کوشش کی کہ وہاں کے جو ادبی حلقے ہیں، خاص طور پہ مجید امجد کے حوالے سے کانفرنسز کا انعقاد، ایوارڈ دیا گیا. کوشش یہی کی کہ وہاں کے جو نامور ادبی لوگ ہیں ان کے جیتے جی ان کی عزت افزائی کی جائے، اعتراف کیا جائے. اور جس معاشرے سے اعتراف اٹھ جائے وہاں احساس نہیں رہتا. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ خواہش تھی، جو ہی میں تعینات ہوا یہاں ملتان آرٹس کونسل میں، تو آپ باوقار ادبی ہستیوں کا خیال آیا کہ آپ کو ایوارڈ دیا جائے. پیش کرنے کا مقصد تو میں نے بتا دیا، لیکن آپ لوگوں کی سر اس حوالے سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ملتان آرٹس کونسل سے ایوارڈ قبول کیا. آپ کی محبت تھی کہ آپ تشریف لائے سر، ورنہ آپ کی اپنی جو ہستیاں ہیں، ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب جو اس تہذیب کا بہت بڑا نام اور اس خطے کی ادبی، علمی اور ثقافتی پہچان بھی ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر اسد ریب صاحب، آپ کی ہستی جو ہے، آپ نے بھی ادب کی جو خدمت کی، اس خطے کو پہچان بخشی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ مقروض تھا اس حوالے سے، اور خاص طور پر آرٹس کونسل مقروض تھی کہ آپ کو ایک ایسا خراج پیش کرتے جو آپ کے شان شیان ہوتا. آرٹس کونسل نے یہ کوشش کی ہے سر، اسے قبول فرمائیے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سدا صحت مند سلامت رہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. ڈاکٹر اسد ریب صاحب نے کہا جی 3 دفعہ قبول کیا. یہ جو ان کا خراج ہے ڈاکٹر ریاض حمدانی صاحب، یہی جو خوبصورتی ہے اسد ریب صاحب کے جملوں کی، یہی تو سننے کے لیے آج ہم موجود ہیں. یہ ساری باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر الیاس کبیر آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کے بارے میں عطا کریں کہ آپ کا تعلق کب سے ہے، ان کو آپ نے کیسا پایا اور شہر کیسا لگتا ہے ان کے ساتھ. شاکر بھائی، سب سے پہلے تو مبارکباد دینی چاہیے ریاض حمدانی صاحب کو کہ انہوں نے ایک ایسی متحرک شخصیت ہیں کہ انہوں نے وہ جہاں بھی رہے ہیں، سہیوال ہوں یا ملتان ہوں، تو انہوں نے اپنی جو بنیادی شناخت ہے وہ تحرک ہے کہ وہ جس ادارے میں بھی جاتے ہیں زندگی ڈال دیتے ہیں، جان ڈال دیتے ہیں. تو آج کی جو تقریب ہے بنیادی طور پر جیسے سب نے بتایا کہ یہ ایوارڈز کے حوالے سے، لیکن یہ دراصل ایوارڈ کے لیے اعزاز ہے کہ اتنی بڑی شخصیات کو وہ قبول کر رہی ہیں انہیں. تو انصاری صاحب کے حوالے سے جو ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، کئی پہلو ہیں، ہر جہت کے اندر اور جہتیں ہیں. جیسے نا کہ طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر، تو وہی ان کی بنیادی شناخت تو ایک شاعر کی ہے. پھر شاعر بھی یک لسانی نہیں، اردو میں شاعری کی، سریکی میں کی، انگریزی میں کی اور فارسی میں کی. اور ایک ایسے دور میں کہ جب ہمارے شہر میں فارسی کے چند گنے چنے لوگ ہیں، تو یہ ان میں اور بلکہ پاکستان میں کہ دیکھیں فارسی آج بھی انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے زبان کو.
یہ بہرحال ایک بڑا ایک کام ہے. پھر ان کی جو اور شناخت ہے وہ ہے نثر نگار کی، ایک محقق کی، نقاد کی، کہ انہوں نے جب شاعری شروع کی تھی 60 اور 70 کی دہائی کے درمیان میں، تو اس دور میں انہوں نے افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے. لیکن بعد میں ان کا مزاج شاعری کی طرف آیا، تو انہوں نے جو پہلا مجموعہ ہے خواب و آگہی، تو وہاں سے جو ایک سمت بنی یا ایک جو مزاج بنا، جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، ایک عہد متاثر ہوا، اور آج بھی جو ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا تھا ان کے دیگر کاموں کی، تو ایک ان کی حیثیت جو ہے وہ نقاد کی ہے، کہ انہوں نے میر پر کام کیا، غالب پر کام کیا، بیدل پر کام کیا، اور جو شاعری کی تنقید ہے اس پر کام کیا. ان کے آپ مقالے دیکھ لیں. ایم فل چودھری افضل حق کی زندگی کا انہوں نے اسلوبیاتی مطالعہ کیا. پھر پی ایچ ڈی میں اردو شعر میں علمیہ تصورات میر سے فانی تک، یہ ایک بڑا کام ہے. اور یہ بظاہر تحقیقی مقالے ہیں، تھیسس ہیں، لیکن ان کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ وہ جو روایتی ایک ہوتی ہے ایک عجیب مزاج ہوتا ہے زبان کا، وہ تحقیقی مزاج نہیں، ایک عالمانہ اسلوب میں لکھے گئے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو باقی کام ہے، یا مکالمات کی کتاب ہے ان کی، یا فکر و انتقاد ہے، یا اسی طرح جو ہے اب ان کی کتابیں افسانوں کے حوالے سے، یا بیڑی ہوئی دریا ناول ہے، اس کا ترجمہ میں نے جو ہے بعد میں کیا، افسانے ہیں، اب دوسرا مجموعہ آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اداروں کا کام کر رہے ہیں، بجا وقت مختلف اصناف میں جو ہے تبازمائی کر رہے ہیں، مختلف اصناف میں. یہ ایک بہرحال بڑا اعزاز ہے. تو ہمارا شہر کا ڈاکٹر اعزاز صاحب ہے یہ بتائیں کہ اس کہ شہر میں اسلم مسائی صاحب پر کتنے پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں؟ آپ نے ان کی کتابوں کا تو ذکر کیا، جو ان پر مقالہ جو پی ایچ ڈی کا ہے وہ کتنے ہو چکے ہیں اب تک، کچھ معلوم ہے؟ سوری ان پر پی ایچ ڈی اچھا، ان کے مقالات ان پر جو ہے وہ تیسری پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اچھا، ایک پی ایچ ڈی ہوئی ہے علامہ اقبال. یہ سوال مجھے ڈاکٹر عذرا لے آ کے جب حال میں داخل ہوئی تو میں نے کہا میں یہ سوال پوچھوں گا کہ وہ پی ایچ ڈی کرواتی ہیں قمر رضا اور سجاد نہیں، تو یہ پوچھا جائے کہ ان پر اب تک کتنی پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں. دیجیے جناب، وہ خود تو پی ایچ ڈی ہیں ہی ہیں، ان کی شخصیت پر 3 پی ایچ ڈی. جی اس بات پر بھی کلیئر جی. اور یہ جو ہے دیکھیں کہ ان پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ تحقیقی مقالات پی ایچ ڈی کے ہوں یا ایم فل کے ہوں، ان میں سے 90% جو ہے وہ ہیں جو خواتین ہیں. آپ نے ان کو مشکل پسند پایا یا آسان شخصیت ہیں؟ یہ بتائیں نا پہلے تو. ان کو ہاں جی، مشکل ہیں یا آسان شخصیت ہے؟ نہیں، وہ اصل میں ان کے مزاج شناسی کے والے سے، ان کے آپ مزاج میں شناسا ہو جاتے ہیں. ذاتی طور پر آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی، کچھ حوالوں سے مشکل پسند ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی شخصیت کے والے سے دیکھیں. لیکن صاف ذرا ایک عالم میں، تو عالم میں ایک خود پسندی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک نرگسیت سمجھ لیں، لیکن یہ کوئی نیگیٹو بھی نہیں ہے، پازیٹیو ہے. پازیٹیو. رضی الدین رضی صاحب، اب مائک آپ کی طرف آتا ہے، اور سوال تو میں کچھ نہیں کروں گا، بس آپ سے گزارش کروں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر اسد ریب صاحب کے بارے میں اظہار خیال کیجیے. جی السلام علیکم. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں. ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کے بارے میں ڈاکٹر الیاس کبیر نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور مجھے ان دونوں ہستیوں کے ساتھ میرا ایک دیرینہ تعلق ہے، اور میں خود کو یہ خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ اس شہر میں رہتا ہوں جہاں میری ان کے ساتھ نسبت ہے. جس شہر میں یہ رہتے ہیں، میں انہی گلیوں میں سے گزرتا ہوں جن گلیوں میں ڈاکٹر اسلم انصاری اور ڈاکٹر اسد اریب نے سفر کیا، یا جن گلیوں میں سے وہ گزرتے ہیں. میں اس شہر میں سانس لیتا ہوں جہاں یہ سانس لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور جہاں تک ڈاکٹر اسد اریب صاحب کا تعلق ہے، ڈاکٹر اسد اریب صاحب کے ساتھ میرے رفاقت کا سلسلہ پروفیسر حسین سحر کے ساتھ
ایک تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اہل قلم ایوارڈ جب حسین صاحب نے دیے تھے، اس تقریب میں ہم سب گئے تھے. اس میں ڈاکٹر اسد اریب صاحب بھی موجود تھے. اور اس کے بعد پھر ایک طویل رفاقت ہے جس میں اسد اریب صاحب سے بہت کچھ سیکھتا ہوں میں. شہر میں کچھ لوگ ہیں پہلے ہوتے تھے کہ جن سے ہم بات کرتے تھے، اب چند لوگ رہ گئے کہ اگر کوئی لفظ پوچھنا ہو، کسی لفظ کے معنی دریافت کرنے ہوں، تو ہمارے پاس پہلے اصغر علی شاہ صاحب موجود تھے، ہمارے پاس حسین سہر موجود تھے، ہمارے پاس اقبال ارشد تھے. ان سب سے ہم بات کرتے تھے، انہیں فون کرتے تھے. اب شہر میں صرف 2 شخصیات ہیں جن سے میں رابطہ کر سکتا ہوں. میں ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہوں، وہ رابطے میں مشکل سے آتے ہیں. مشکل پسندی جو ابھی ڈاکٹر الیاس کبیر نے بتائی ہے، اس میں اسلم انصاری صاحب ہیں. اور اس میں لیکن اسد اریب صاحب فوراً رابطے میں آتے ہیں. اسد اریب صاحب سے میں نے جتنی مرتبہ بھی رابطہ کیا، انہوں نے کمال محبت کے ساتھ مجھے فون کیا. اور جب وہ ہمارے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی زمانوں کا فاصلہ نہیں رہتا. وہ ہم سے ہمارے لیول پر آ کر بات کرتے ہیں. مجھے وہ میرے سینئر ہیں اور وہ مجھے دوست کہتے ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں. میرے لیے اس سے بڑی اور کون سی بات ہوگی. بہت سی محبتیں آپ کے لیے، بہت سی سلامتی کی دعائیں آپ کے لیے. آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اس شہر کی شان ہیں، جو اس شہر کا سرمایہ ہیں. اور مجھے آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آرٹس کونسل نے اور ہمدانی صاحب نے وہ قرض ادا کر دیا جو ہم سب کے ذمہ تھا. اور ہم زندگیوں میں لوگوں کو عزت دینا، زندگیوں میں لوگوں کو اعزاز دینا، اور یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ وہ بہت معمولی بات ہے، لیکن یہ قداور شخصیات ہیں. اور یہ اس اعزاز کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے کہ جسے ڈاکٹر اسلم انصاری اور ڈاکٹر اسد اریب نے قبول کیا ہے. آپ سب کے لیے بہت سی محبت. میں پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ادبی سفر کے بارے میں اختصار سے عطا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ریاض ہمدانی صاحب، جناب ڈاکٹر اسد اریب صاحب، عزیزان گرامی الیاس کبیر صاحب، رضی الدین رضی صاحب، محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو مجھے ملتان آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر جناب ریاض ہمدانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے یہ محفل برپا کی اور یہ سوچا کہ اپنے شہر کے لکھنے والوں کو ان کی خدمات کے سلسلے میں، ان کی خدمات کے حوالے سے ان کی پذیرائی کی جائے. یہ خاصا تھاٹ فل خیال تھا اور اس خیال کو انہوں نے عملی جامہ پہنا کر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو خوشنود کیا ہے. اپنی تعریف کسے پسند نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہے کہ بعض اوقات آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ میرے بارے میں تو نہیں ہے، یہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہے. میری ناچیز کاوشیں بہت سی جہات رکھتی ہیں اور ان کو کسی مختصر گفتگو میں شاید نہ سمیٹا جا سکے. میں بہت بچپن سے لکھ رہا ہوں اور میں نے 14-15 برس کی عمر میں بچوں کے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی تھی.
میرا اولی جو ادبی مطمع نظر تھا وہ افسانہ نگاری تھا. حیرت کی بات ہے، میں نے افسانے بھی لکھے جو نیم ادبی اور نیم فلمی رسالوں میں شائع بھی ہوئے اور اس میں خوش بھی ہوا. لیکن کالج میں پہنچ کر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پہنچ کر مجھے میرے ایک محترم استاد نے، جن کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، مجھے ایک مشاعرے کا طرحِ مصرع دیا کہ اس پر ایک غزل لکھو اور ملتان سے باہر جا کر ایک شہر میں جا کر طرحِ مشاعرے میں شامل ہو جاؤ. یہ طرحِ مشاعرہ جھنگ میں ہو رہا تھا، یہ بھی عجیب بات ہے. اور جھنگ میں اس مشاعرے کے جو منصفین تھے ان میں شیر افضل جعفری، پروفیسر جابر علی سید اور نجم الحسن صاحب تھے. تو میں نے اگلے دن ہی غزل لکھ کر اپنے استاد کے سامنے جا کے رکھی، تو بہت خوش بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے، کہنے لگے کہ یہ غزل لکھنے کے لیے مجھے تو 1 مہینہ درکار ہوتا. خیر میں نے وہ وہاں میں ایک صاحب کو نظم نگار کے طور پر لے کے گیا تھا ساتھ، تو ہم وہاں سے انعام بھی لائے اور ٹرافی بھی لائے. تو یوں میرا رخ شاعری کی طرف مڑ گیا اور میں نے نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری کو زیادہ وقت دینا شروع کیا. اور شاعری نے میرا بنیادی اور فطری صیغہ اظہار جو ہے وہ غزل رہا اور آج تک ہے، حتیٰ کہ غزل ہی میری پہچان بنی. لیکن اس میں یہ بھی ہوا کہ میں نے جو نظمیں لکھیں وہ میری غزلوں سے کسی طرح کم نہیں تھیں، اور غزل تو میرے لیے بالکل ایک فطری بات تھی، ایک قدرتی بہاؤ تھا، اور نظم پر مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. محنت ان معنوں میں کہ نظم ایک نئی وحدت ہوتی ہے. ہر نظم، اچھی نظم جو ہے وہ ایک نئی وحدت ہے، اس میں کوئی پیش رو نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہوتا. نظم کی حیت ایسی ہے کہ اس کو ہر روز نیا تخلیق کرنا پڑتا ہے ہر بار. تو یوں میری نظمیں میری غزلوں کے مقابلے میں دب گئیں. مگر پھر یہ ہوا کہ کچھ ایسی نظمیں بھی میں تخلیق کر سکا جن کو پوری اردو دنیا نے سراہا، پوری اردو دنیا میں وہ معروف ہوئیں. ان میں سے سر فہرست میری نظم ہے گوتم کا آخری باز. اس کا عنوان تو تھا میرے عزیزو تمام دکھ ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے، اور ذیلی عنوان تھا گوتم کا آخری باز. لیکن سننے والوں اور پڑھنے والوں نے اوپر والا عنوان اس کو چھوڑ دیا اور وہ نظم گوتم کا آخری باز کے نام سے ہی معروف ہوئی، اور اتنی معروف ہوئی کہ پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. انگریزی میں اور فرینچ میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. 3 ترجمے تو پاکستان میں ہوئے، ایک میں نے خود کیا، ایک پروفیسر شفاعت یار خان لودھی نے کیا، اور ایک اور بزرگ نے کیا جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. گوتم کا آخری باز. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نظم کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نظم کا ذکر کر رہے ہیں کہ گوتم کا آخری باز. آپ کو اپنی کون سی غزل زیادہ پسند ہے؟ کون سی غزل؟
زیادہ پسند ہے؟ میری بہت سی غزلیں ہیں جو مجھے زیادہ پسند ہیں لیکن یہ کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں وہ اپنی معروف غزل سناؤں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں؟ کیا ارشاد ہے؟ وہ وہ غزل پوچھ رہے ہیں سر جس میں آپ کی کوئی یاد وابستہ ہو، اپنی کسی یاد کے حوالے سے جو غزل آپ کو پسند ہو، کسی کے لیے کہی ہو۔ بہت سی غزلیں ہیں لیکن ایک یہ غزل جو ہے، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، یہی والی یہ مطلب ہے کہ آج 14 فروری ہے اور ویلنٹائن ڈے ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی غزل بتائیں کہ جو آپ نے اپنے محبوب کے لیے اس غزل کہی کے ہو۔ گائک کا نام کیا ہے؟ غلام عباس۔ غلام عباس صاحب۔ اس غزل کی دھن غالباً ملتان میں بنی، ریڈیو پاکستان ملتان میں، اور یہ ریکارڈ ہوئی ریڈیو پاکستان لاہور میں۔ غلام عباس نے اس کو گایا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کی دھن خالد اصغر نے، اور باری صاحب تھے ایک میوزک ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ملتان میں، جن کو میں ملتان کا بہت بڑا موسیقار قرار دیتا ہوں، وہ ملتان کے ہوتے۔ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ اجازت ہو تو میں سناؤں یہ غزل؟ یہ چل رہی ہے اس وقت۔ چلو۔ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ ایک مسافر کے جسے تیری طلب ہے کب سے، ایک مسافر کے جسے تیری طلب ہے کب سے، ایک مسافر کے جسے تیری طلب ہے کب سے، ایک طرح من تیرے کوچے سے گزرتا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ حادثہ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا۔ جی کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی جی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر اسد حریف صاحب سے بات کریں گے۔ ایک سوال تھا صرف۔ یہ غزل برسوں تک ریڈیو پاکستان لاہور سے تواتر کے ساتھ نشر ہوتی رہی، اور وہ اس کی رائلٹی مجھے ایک چیک کی صورت میں بھیجتے رہے۔ وہ چیک اتنا کم ہوتا تھا
اصل میں رائلٹی بہت کم ہوتی ہے تو میں وہ کیش ہی نہیں کراتا تھا، تو پھر آخر یہ ہوا کہ انہوں نے وہ چیک بھیجنے چھوڑ دیے۔ البتہ جبار مفتی صاحب ملتان کے صحافی دانشور ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ ریڈیو پاکستان ملتان، ریڈیو پاکستان لاہور سے آج تک کوئی آئٹم اتنا نشر نہیں ہوا جتنی یہ غزل نشر ہوئی ہے۔ تو جبار مفتی فرماتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، مجھے یوں لگا میرا سر فخر سے چھت سے جا لگا، فخر کے ساتھ۔ اس میں ایک دلچسپ مطلب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، یعنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی کانٹینٹ نہیں بنا، تو پھر وہ کیا بات تھی جس کو میں اب بھی یاد رکھے ہوئے ہوں، اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال اس غزل کی مقبولیت نے ریکارڈ قائم کیے۔ رضی آپ سوال کیجئے۔ جی سر، میں ایک سوال میرا یہ تھا، آپ نے میرے ساتھ روزنامہ جنگ میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، اور اس میں نے آپ سے ناصر کاظمی صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی ہماری، اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ممکن ہے ایسا ہو۔ تو میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ ان کی جو غزل ہے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے، تو کیا اس غزل کے بارے میں مختلف جگہوں پر یہ روایت ہے کہ آپ جب وہاں سے ملتان آ گئے اس کے بعد انہوں نے یہ غزل کہی تھی؟ کیا اس میں اس پر کچھ ان کے ساتھ اپنی رفاقت کے حوالے سے؟ انہوں نے بہت بعد میں کہی جب میں ملتان آ گیا، لیکن یہ کہ میرے لیے کہیں یہ میں یقین کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ میرے اور ان کے درمیان بہت ہی قریبی دوستانہ تعلق پیدا ہو گئے تھے۔ وہ میرے سینئر تھے اور میں ان کا احترام کرتا تھا اور وہ شفقت فرماتے تھے، لیکن ہمارے درمیان بالکل برابر کا رشتہ تھا اور وہ میری رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حلقہ ارباب ذوق میں ایک تقریب ہوئی، ہم عصری کا مسئلہ، ہم عصر کون ہوتا ہے، ہم عصر کون ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی گفتگو اس طرح شروع کی کہ اسلم انصاری نے میرے 15 برس بعد لکھنا شروع کیا، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور میں تنہا ہوں، یہ ایک مصرع ہے میرے ایک شعر کا، میری یہ غزل کا، اس زمانے میں نے یہ غزل کہی تھی، اتنے سارے لوگ ہیں اور میں تنہا ہوں۔ تو جب اسلم انصاری یہ کہتا ہے تو میری تنہائی میرے اندر جاگ اٹھتی ہے۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ، ناصر کاظمی صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ ریکارڈ پہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہوا کہ میں نے اسی زمانے میں کوئی 10-12 غزلیں ایسی لکھی جن نے واقعاتی غزلیں لکھی، اور ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلی بارش کی غزلیں لکھی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب۔ اب ہم جناب پروفیسر ڈاکٹر اسدریب صاحب سے مکالمے کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ رضی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کے فن کی بہت سی جہتیں ہیں، آپ جب اپنے ادبی سفر کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو آپ کی محبوب صنف ہے وہ آپ کسے قرار دیتے ہیں کہ جس میں آپ کو لکھتے ہوئے زیادہ آسانی ہوتی ہے یا لکھتے ہوئے آسودگی ہوتی ہے؟ غزل ہی وہ صنف ہے جو مجھ پہ نازل ہوتی ہے، اور نظم میں تخلیق کرتا ہوں،
तवज्जो फरमाइएगा। गज़ल किसी भी वक्त मुझ पे नाजिल हो सकती है। मैं खाना खा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, किसी भी वक्त गज़ल नाजिल हो सकती है, होती वक्फे वक्फे से है, थोड़े थोड़े वक्त, लेकिन कमोबेश 1 घंटे में एक गज़ल मुकम्मल हो जाती है। ये जो मेरी नज़्म है गौतम का आखिरी वाज, ये मैंने 1 घंटे के अंदर लिखी थी और उसी शाम को मुझे पेश भी करना था। एक अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये 1 घंटे में लिखी गई, ये नज़्म भी 1 घंटे में लिखी गई। अब मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। मैंने बहुत सी असनाफ में लिखा, नज़में, गज़लें, रुबाइयात, और रुबाई में मैंने एक सिन्फ ईजाद की, मुअर्रा रुबाई, और मैंने नावल भी एक लिखा, अफसाने भी लिख रखे हैं, एक मजमुआ शाये हो चुका है, एक शाये होने वाला है, और फ़ारसी में भी लिखा। फ़ारसी में मेरा कुल्लियात अनकरीब शाये होने वाला है। फ़ारसी में मैंने 12,000 अशार लिखे हैं, और डॉक्टर आफ्ताब असगर ने कहा था, अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत करे, कि खारिज अज़ ईरान इकबाल के बाद आप सबसे बड़े शायर हैं। ये उन्होंने कहा कि ईरान से बाहर आप, इकबाल के बाद आप फ़ारसी के सबसे बड़े शायर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मरहूम दोस्त डॉक्टर आफ्ताब असगर के अल्फाज कोट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि ईरान में भी अब कोई ऐसा शायर नहीं है जिसने 12,000 अशार लिखे हों। जी डॉक्टर साहब, अब आपको हम लाइफ टाइम ये आपको अवार्ड देना है, उसके बाद फिर वो आमिर नसीम साहब ने जाना है, तो एक छोटी सी रस्म है, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से। मैं इसके लिए आपका दिल से ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पंजाब आर्ट्स काउंसिल मुल्तान जनाब मियाँ आमिर नसीम साहब, जनाब डॉक्टर रियाज हमदानी साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। आपको ज़रा हमने ये कोशिश की है कि शहर के जो असलम जावेद साहब आप तशरीफ़ ले आएँ, हमें अच्छा लगेगा कि अब हम ये हुनरमंदों, लिखने वालों, मुहक्किकीन के दरमियान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असलम अंसारी और असदरीब साहब को जनाब मियाँ आमिर नसीम साहब अपने दस्ते मुबारक से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंजाब आर्ट्स काउंसिल मुल्तान की तरफ से दिया जा रहा है। मैं ये साथ चेंज होते जाए, साथ साथ तस्वीर लेते जाए, आप अपनी तस्वीर ले लें, दो साथ हटते जाए, लाल साइड से हो जाए, तस्वीर एक एक लेते जाए।
रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था, वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था, वो तो सदियों का सफर करके यहाँ हेलो हेलो पहुँचा था। जनाब आमिर नसीम शेख साहब जी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए और सरपरस्ती करते हैं सर, बहुत शुक्रिया। हर सिन्फ में खूब से खूब तर लिखा। क्या समझते हैं कि आपके लिए किस सिन्फ में लिखना आसान था? सबसे पहले मैं अपने मुल्तान से रिश्ते का इजहार करना चाहता हूँ। मुल्तान मैं और मेरा कलम। अस्सी बरस पहले मैं कोई 5-6 बरस का बांगड़ू लल्ला बच्चा मुन्ना सा लकड़ी की तख्ती हाथ में लिए हुए चंदन घुट्टी पट्टी एक कबत कहता हुआ फिरता था और उस पर मुल्तानी मिट्टी मलता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुझे नहीं मालूम था कि 86 बरस बाद मैं मुल्तान की गोद में आ बैठूंगा। गोदी है। मुझे नहीं मालूम था जब ख़ास दिनों में मेरी माँ मुल्तानी मट्टी गरम करके चूल्हे की गही में घाती थी। मुझे नहीं मालूम था। मेरे बचपन में मेरी माँ मुल्तानी मट्टी ख़ास दिनों में चूल्हे की गही में गाह कर गरम करके खाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुल्तान से मेरी उस मिट्टी से क्या वाबस्तगी होगी कि आज उस मुल्तान की नुमायां गोद के किनार पे बैठा हुआ हूँ। गोद की किनारी भी है, खूबसूरत जगह है मुल्तान की जहाँ आर्ट काउंसिल आबाद है। मुझे नहीं मालूम था। मैंने अपनी 22 किताबों का इंदराज अपने अजीज शाकिर के पास भेजा है। हैं तो वो ज़्यादा, लेकिन 11 किताबें मैंने इन्हीं सांसों, इन्हीं हवाओं और इसी बस्ती के मौसमों में लिखी हैं। मुल्तान में अपनी 11 तसनीफ़ात। ये असलम अंसारी जो मेरे दाएं तरफ बैठे हैं, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, कुछ कबूल करते हैं कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं और ये आज से कोई 61-60 बरस पहले यूनिवर्सिटी में
ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے، اور ایسا بیہودہ ادارہ تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ایک قناعت کھڑی ہوتی تھی، اور اسلم انصاری بھی اس میں تھے، میں بھی تھا، میری کیا شمار تھی، ان کی بہت شمار تھی۔ یہ 5ویں میں تھے، میں 6ٹھی میں تھا، بس اتنا فرق۔ پھر ہم کوئی 40 برس کی زندگی میں بار خاطر تو نہیں ہو رہا، ملتان سے اپنی نسبتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ سندھی میں کہتے ہیں کہ انجھے ونے ملتان ونجو تو تا آنکھیں آہن ملتان نہ ونجو۔ ارے اندھا آدمی ملتان پہنچ جاتا ہے، ایک پرانی کہاوت ہے، تو آنکھوں والا ہے، تو ملتان نہیں پہنچ پایا۔ میں ملتان پہنچ گیا اور آنکھیں میری سلامت۔ سن 70 میں ایمرسن کالج میں آیا تو اسلم انصاری بھی میرے ساتھ تھے، رفیق کار رہے ہیں میرے، بڑے نمایاں طالب علم، چمکتے دمکتے لہریں لیتے ہوئے، اور ایک شوخی قلم بھی ان کے پاس تھی، چہل پہل بھی ان کے پاس تھی، شوخی گفتار بھی ان کے پاس تھی۔ وہ مشترک شاگرد تھے ہم دونوں کے۔ محسن نقوی ہمارا شاگرد ہے، اصغر ندیم ہمارا شاگرد ہے، ڈاکٹر نجیب جمال ہمارا شاگرد ہے، ڈاکٹر اسلم ادیب ہمارا شاگرد ہے، معطل زاہدی ہماری شاگرد ہیں، صفدر سلیم حیات، کون سے لوگ ہیں، ڈاکٹر عقیل شاہین ڈین اسلامک یونیورسٹی، کیسے لوگ ہمارے سامنے سے ہو کر گزرے۔ اور ایک بات کہہ دوں، یہ اپنے زمانے طالب علمی میں طالب علم نہیں معلوم ہوتے تھے ہمارے، ہم منصب لگتے تھے گفتگو میں، لہجے میں، رویے میں، نشست میں، برخاست میں، یا یہ ہماری خوبی تھی یا یہ ان کا فضل تھا، ہمیں نہیں پتا۔ شاکر غائب ہو گئے مسند سے، ورنہ انہیں جواب دیتا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ سفر کی کیفیتیں کیا ہیں۔ عزیزان محترم، بے ادبی نہیں سمجھیے گا، صحیح کہتا ہوں، مر جائیں گے آپ زندگی میں اگر تہذیبوں کو زندہ رکھنے کی کوشش آپ نے نہیں کی، مر جائیں گے آپ۔ تہذیب آپ کا شعر ہے، تہذیب آپ کا شاعر ہے، کسی زبان کا ہو، سرائکی کا ہو، پنجابی کا ہو، سندھی کا ہو، اردو کا ہو، وہ آپ کی تہذیبی علامت ہے، تہذیب کی علامت ہے۔ شعر اور ادب کو زندہ رکھیے، لہجے اور رویے کو زندہ رکھیے، اخلاقیات کو زندہ رکھیے۔ ہمارے دوست ریاض میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن یہ ہمدانی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اردو میں کہتے ہیں سب کچھ میں جانتا ہوں ہمدانی، طبیعت کی ہمدانی نہیں ہے ان میں۔ نسل کے ہمدانی ہوں، لوگوں میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے، انکسار پیدا ہونا چاہیے، شائستگی پیدا اب بھائی کیا جاتا ہے، مسکراتے رہا کیجئے، اگرچہ کہ حالات بہت تلخ ہیں۔ 4 بیٹے اور ایک باپ مسند پر بیٹھے ہیں اقتدار کی، حالات بہت تلخ ہیں۔ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نظام ہستی چل رہا ہے، تہذیب کی حفاظت کیجئے۔ ریاض، شاکر، رضی اور ان جیسے تمام لوگ یہ سپاہی ہیں، رضاکار ہیں، تہذیب کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے ہیں۔ یہ مجھے امید ہے کہ تہذیب ان سپاہیوں کے ذریعے زندہ رہے۔ شکریہ۔ جناب ڈاکٹر اسد ریف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں 5ویں میں تھا اور یہ محترم 6ٹھی میں تھے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ
एमए की जो प्रीवियस क्लास थी मैं उसमें था और ये फाइनल क्लास में थे। और जिन सीनियर्स को मैंने निगाहे इस्तेहसान से देखा और जिन सीनियर्स का जूनियर होने का पर फख्र किया, उनमें एक बड़ा नाम डॉक्टर असद अरीब का भी है। शुक्रिया। मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने कई मौक़े पर मेरे बारे में अपनी आरा का इजहार फरमाया। खाना फरंग ईरान में और कई मौक़े पर उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और कहा कि ये कामिल उस्ताद हैं, कामिल उस्ताद हैं। एक मौके पर इन्होंने फरमाया कि असलम अंसारी कामिल उस्ताद है, नाकिस नहीं है। तो मैं इस जुमले का शुक्रिया आज अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश फरमाए। आमीन। आपको भी, मुझे दुआ देने वाले भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक जी, इरशाद। सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी तनकीद, तहकीक, ये सब हमने देखा। बच्चों के अदब के हवाले से अब तक बात नहीं हुई कि आपने बच्चों के अदब पर पहले डॉक्टरेट, हमने मुल्तान में तो आपको सुना, बच्चों के अदब पर आपका डॉक्टरेट। एक तो मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा बच्चों के अदब के बारे में बात कीजिए। दूसरा, आपने शायरी को सबसे आखिर में आपने रखा, हालांकि आपकी शायरी के हमने जब आपको पढ़ा, आपको जिन असनाफ पर, जिन बहूर पर आपको जो दस्तरसर, आपने उसमें जितने तजर्बात किए, तो आपको शायरी बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन आप मंजर आम पर उसे सबसे आखिर में लाए। ये मेरे दो सवालात हैं। रज़ी, मेरा अक़ीदा है कि क़ुव्वत शेर नस्र से ज़्यादा कीमती है। क़ुव्वत शेर नस्र से ज़्यादा कीमती है, कीमत रखती है, इसलिए कि वो जौहरे असल है, वो कहीं से सीखा नहीं जाता है, अंदर से और ऊपर से उतरता है। लिहाजा शायर नस्र निगार से फाजिल है, अफजल है, फजीलत है उसकी। मैंने ये कहा कि ये नस्र की दुकान पे बैठे बैठे कब तक सौदा के वाक़यात की नस्र जो सामने है कि हौला शेर माँ बशनो, जब तंग आ गया वो गालियों गुफ्तारियों से, नस्र माँ नहीं कहा उसने। यानी शायरी इतनी फितरत की वालिदा सूरत और इतनी खुश रंग चेहरे वाली परी है, इस पर भी हाथ डालना ज़रूरी था और मैंने हाथ डाला। वाह वाह। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है इरशाद। कि आपने रिसाई अदब के हवाले से बहुत सा काम किया, तख्लीक भी, तनकीद भी। तो ये बताइए कि रिसाई अदब के हवाले से जो तनकीद लिखी गई है, नैयर मसूद साहब ने लिखा है या बाकी लोगों ने लिखा है, तो इसके क्या इम्कानात हैं? कौन से ऐसे पहलू रह गए हैं जिन पर लिखना चाहिए, जिन पर तहकीक होनी चाहिए, तनकीद की जानी चाहिए? गालिबन रिसाई अदब का जी जी लफ्ज़ जी जी, रसाई अदब के बारे में। मैं अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ास तौर पर मैं अपने अहद के अहले कलम से मुखातिबा चाहता हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर शायरी करनी है और शेर कहना है तो उर्दू का रिसाई अदब पढ़े बग़ैर आप शायर नहीं बन सकते, आप शायर नहीं बन सकते। ज़बान को जिस उम्दगी के साथ शुअराए रिसा ने इस्तेमाल किया है और जो बलागतों के अंबार लगाए हैं और फसाहतों के मैदान सजाए हैं, जिस उम्दगी से और जिस खुशगुफ्तारी से इस्तिआरे और तशबीह का इस्तेमाल किया है, इबलाग के तमाम ज़राए इस्तेमाल किए हैं, शायरी का असलहा है, शायरी के एमुनिशंस हैं ये, इनके जाने समझे सीखे बगैर
آپ شاعری نہیں کر سکتے، لہذا میں نے رسائی ادب پر آج سے 62 سال پہلے میری کتاب نقد انیس آئی ہے رسائی ادب پر، میں نے اس میں یہی بات کہی ہے اس کے مقدمے میں 62 سال پہلے۔ آج وہ کتاب میں پھر ری رائٹ کر کے یا ریوائز کر کے لایا ہوں۔ میں نے ایک اور بھی بڑا کام کیا ہے، بڑا میرے نزدیک، آپ کے نزدیک آپ تو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کا معیار بڑا اور ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کا معیار بڑا اور ہوتا ہے۔ میری بڑائی یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم تہذیب نے اقتدار کی عصا اردو کے ذریعے پکڑی ہے۔ بر صغیر میں مسلم تہذیب نے اقتدار کی عصا، اقتدار کا ڈنڈا، چھڑی اردو کے ذریعے پکڑی ہے۔ تمام مدرسے آباد ہیں، تمام مجلسیں آباد ہیں، جلسے آباد ہیں، سیاسی میدانوں میں سرگرمی سے ہے، اور اردو زبان نے سانسیں لی ہیں۔ جس ٹینٹ میں جا رہی تھی زبان، اس سے حملے ہو رہے تھے، اس نے سانسیں لی ہیں اس ماحول میں جہاں رسائی ادب پرورش پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے رسائی ادب کو اپنی عصا بنایا، اور میری 5-6 کتابیں رسائی ادب پر، اور شاید میں ایک پہچان بھی ہوں اس وقت رسائی ادب۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کا لغت پر بہت زیادہ کام ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر لغت کے بارے میں لوگ دلچسپی نہیں لیتے۔ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کا کام ہے، جو آپ سے پہلے کام ہوا ہے لغت میں، اس سے مختلف ہے یا انہی کا ہی تسلسل ہے؟ لغت پر مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، میرا کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن انفرادیت رکھتا ہے۔ میں نے لہجے اور لفظ کو لفظ کی شناخت قرار دیا ہے، لفظ کی شناخت قرار دیا ہے، لہجے کے تعین کو، یعنی کسی لفظ کو آپ کیسے ادا کرتے ہیں۔ لہذا ہماری لغت خاموش تھی، بول نہیں رہی تھی۔ ہماری لغت، ڈاکٹر اسلم انصاری موجود ہیں، ملتان میں اگر کوئی زبان اردو کو میرے بعد بہت قریب سے دیکھتا ہے تو یہ ہے زبان اردو کی لغت خاموش تھی، بولتی نہیں تھی۔ بولنا یہ ہے کہ اس کے لہجے اور لفظ کو لکھ دیجئے۔ رضی لکھا ہے، رضا بھی ہو سکتا ہے، رضی رضا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ رضی ہے، یہ بولتا نہیں ہے، لغت میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا میں نے ایک لغت تیار کی، شاکر مددگار ہیں میرے، اس کی اشاعت میں ایمیزون نے اسے بہت آگے بڑھایا بہت سی جگہوں۔ رضی کو میں نے حرکات لفظی کے ساتھ صوتیے کے الگ الگ کر دیا، رے کو الگ کر دیا، ذوات کو یہ کے ساتھ ملانے کی ایک سائنس قائم کی۔ یعنی میں نے لغت میں کوئی بڑائی نہیں پیدا کی۔ بڑے لوگ، سید احمد دہلوی، WS فیلن بہت بڑا آدمی، شیکسپیئر اردو کا پہلا لغت نویس، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، مولوی نور الحسن نیّر، مولانا مہذب لکھنوی، مولانا عبد المجید، کیسے کیسے بڑے لوگ جامع اللغات کے مصنف ہیں۔ میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن منفرد ضرور ہوں میں، انفرادیت میں نے پیدا کی ہے۔ پھر میں نے ابھی ایک تازہ تر کام کیا ہے، وہ ہے بر صغیر میں ایک خاص تہذیب ہے عزاداری کی، ایک تہذیب ہے، اور وہ بڑی حاوی تہذیب ہے، کوئی مزمحل تہذیب نہیں ہے، بڑی دبی لچی نہیں، وہ سڑکوں پہ شور مچا رہی ہے، گلیوں میں ہنگامے کر رہی ہے، وہ تہذیب بڑی شور کر رہی ہے۔ لہذا وہ بولتی بالتی تہذیب کی کچھ لفظیات میں نے ایک لغت میں جمع کر دی ہیں، اس کا نام رکھا ہے میں نے لغات العزا۔
وہ بھی ابھی تازہ تر ایک لغت آئی ہے میری. میں لفظ کا شیدا، حرف کا عاشق اور لہجے کا دیوانہ ہوں، اور یہ دیوانگی برقرار رہنی چاہیے. پیر کبیر ہوئے تو کیا ہے، چھوٹے ہے معمول کوئی. پیر کبیر ہو جانے سے معمول نہیں چھوٹتا ہے. شکریہ. ایک سوال میری جانب سے ڈاکٹر صاحب جی کہ آپ کی مختلف اصناف پر گہری نظر ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصناف ادب میں سے بہت سی اصناف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، اور اس میں ہم نے شاعری میں اگر دیکھیں تو بہت سی اصناف ہیں جن میں ربائی بھی ہے، صحرا ہے، تاریخ وفات ہے، بہت ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اب غزل اور نظم باقی رہ گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون بچے گا؟ غزل بچے گی انشاءاللہ، دیکھیے گا، اور غزل لکھنے والا شاعر زندہ رہے گا. اسلم انصاری نظم نگار کے طور پہ نہیں زندہ رہیں گے. غزل گو شاعر اسلم انصاری ملتان سے ایک نامور آدمی غزل. بہت شکریہ ڈاکٹر اسد ریب صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب، جناب ڈاکٹر الیاس کبیر صاحب، رضی الدین رضی. خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ. آج 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے ہے. ہم نے شہر کے 2 محبوب شخصیتوں کے ساتھ آج آپ کی ملاقات کروائی، مکالمہ ہوا. ہر شخص اپنے اپنے محبوب کے ساتھ، اور ہم اپنے ان دونوں محبوب شخصیات کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر سلامت رکھے، آباد رکھے. اب ہمارے اگلے سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے.